الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے آسان نیکیاں۔ بے شمار نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں محنت بے حد کم اور ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہ ہونے یا لا علمی کی وجہ سے ہم ان ثوابات کے حصول کے کئی مواقع ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ کر لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ جس پر ایک ایک نیکی جمع کرنے کی دھن سوار ہو جائے، آسان ہو یا مشکل، وہ نیکی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ لہٰذا نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے کے لیے آج اور ابھی سے نیت کر لیجئے کہ میں فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب بھی مستحب عمل کی فضیلت کے بارے میں پڑھوں یا سنوں گا تو انشاءاللہ عز و جل موقع ملتے ہی اس پر عمل کرنے اور استقامت پانے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح ریل کی پٹری بچھانا ایک کام ہے، اسی طرح ٹرین چلانا دوسرا کام۔ بالکل اسی طرح کسی عمل کی فضیلت جان لینا ایک کام، مگر اس فضیلت کو حاصل کرنا دوسرا کام ہے۔ نیکیوں میں مصروف رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب۔ اچھی نیتیں کرنا۔ بلا شبہ اچھی نیت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو محنت کے اعتبار سے بے حد خفیف یعنی چھوٹا، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے درجہ عظیم ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی نیت میں ڈھیروں اجر و ثواب اور نیکیاں ہیں۔ اب ہم 83 آسان نیکیوں کا ذکر کریں گے جن میں محنت و مشقت نہ ہونے کے برابر ہے یا پھر قدر کم ہے، جیسا کہ اچھی نیتیں کرنا، ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع کرنا، ذکر اللہ کرنا، بازار میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، درود پاک پڑھنا، مختلف سنتوں پر عمل کرنا، توبہ کرنا، امامہ شریف باندھنا اور کھولنا، اذان دینا، اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، باوضو رہنا، باوضو سونا، مسجد آباد کرنا، مسجد سے محبت کرنا، امام کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز سے پہلے مسواک کرنا، پہلی صف میں نماز پڑھنا، صف میں داہنی طرف کھڑے ہونا، صف میں خالی جگہ پر کرنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، سلام میں پہل کرنا، سلام کے الفاظ بڑھانا، خندہ پیشانی سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، دعا کرنا، قبرستان والوں کے لیے دعا کرنا، آیات یا سنت سیکھنا، نیکی کی دعوت دینا، جمعے کے دن ناخن کاٹنا، صالحین کا ذکر خیر کرنا، ایثار کرنا، خاموش رہنا، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، نرم گفتگو کرنا، مسلمان بھائی کو تقیہ پیش کرنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، اقالہ کرنا یعنی بچی ہوئی چیز واپس لینا، قبلہ رخ بیٹھنا، مجلس برخاست ہونے کی دعا پڑھنا، مسلمان سے محبت کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، جانوروں پر رحم کھانا، مریض کی عیادت کرنا، مسلمان کی حاجت روائی کرنا، جائز سفارش کرنا، جھگڑے سے بچنا، اعتکاف کرنا، تعزیت کرنا، تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا یا اس کے قرضے میں کمی کرنا، رشتہ دار پر صدقہ کرنا،
تنگ دست کا بقدر طاقت صدقہ کرنا، چھپا کر صدقہ کرنا، اہل خانہ پر خرچ کرنا، سوال نہ کرنا، قرض دینا، ادا کرنے کی نیت سے قرض لینا، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، تلبیہ پڑھنا، بیت اللہ میں داخل ہونا، آب زمزم پینا، مصیبت چھپانا، صبر کرنا، عفو درگزر کرنا، صلح کرنا، شکر ادا کرنا، اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا، ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، والدین کی قبر پر جمعے کے دن حاضری دینا، نماز جنازہ پڑھنا، عاجزی کرنا، نیک مسلمان سے حسن ظن رکھنا، عیب پوشی کرنا، ایصال ثواب کرنا، دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دینی اجتماعات میں شرکت کرنا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دیکھا آپ نے کتنی چھوٹی چھوٹی نیت کرنے سے ہم کتنی نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر کام اچھی نیتوں کے ساتھ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ڈھیروں نیکیاں اور اجر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔